بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں تمام سبق آموز واقعات اور جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کا بھی ایک واقعہ ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرعون کی اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سزا دینے کی غرض سے 4 جگہ یعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں میخیں گاڑ رکھی تھیں۔ جب وہ میخیں لگا کر علیحدہ ہوتا تو رحمت کے فرشتے گرمی کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر سایہ کر دیتے، تو وہ اسی حالت میں دعا مانگتی ہوئی کہتی کہ اے میرے رب، اپنے پاس ہی میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ بس پھر اسی حالت میں ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا جاتا۔ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی خبر ملی تو وہ اپنے وزراء کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ تم آسیہ بنت مسخائم یعنی کہ میری بیوی کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے ان کی بہت تعریف کی۔ تو فرعون نے کہا کہ وہ تو میرے علاوہ کسی دوسرے رب کی عبادت کرتی ہے۔ تو اس پر وزراء نے کہا پھر آپ اس کو قتل ہی کر دیجئے۔ تو اس پر فرعون نے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی، تو اسی حالت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آسمان والے رب کو پکارتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اپنے پاس ہی میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجئے۔ اس وقت فرعون بھی حاضر تھا اور یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جنت میں اپنا گھر اسی حالت میں دیکھا اور پھر خوب ہنسنے لگی۔ تو اس پر فرعون کہنے لگا کہ تم اس عورت کے پاگل پن پر تعجب نہیں کرتے کہ ہم اس کو عذاب دے رہے ہیں اور وہ اس کے باوجود ہنس رہی ہے۔ بس ہنستے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس قصہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مظلوم بیوی اگر ظلم ڈھائے جانے کی حالت میں کوئی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب سنتے ہیں اور فوراً قبول کر لیتے ہیں، جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرعون کے ظلم سے نجات اور جنت میں اپنے لیے ایک گھر بنانے کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت میں اور اسی وقت جنت میں بنا ہوا اس کو گھر دکھا دیا۔ اس قصہ میں ایک قابل غور اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ظالم خاوند کی سزا کے تمام جتن برداشت تو کر لیے، مگر اس کے حق میں بدعا کا کلمہ زبان سے نہیں نکالا، بلکہ یوں کہا کہ اے اللہ، تو مجھے ہی ان ظالموں سے نجات دے دے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اہل طائف نے خوب ظلم ڈھائے، اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں باوجود فرشتوں کی فرمائش کے بدعا نہ فرمائی، بلکہ یوں کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتے تو شاید ان کی نسل ہی میری بات کو مان لے۔ اور شاید حضرت آسیہ نے اپنے بیوی ہونے کا حق ادا کیا اور اپنے بعد میں آنے والی عورتوں کو بتا دیا کہ صابرہ بیویوں کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند یا کسی ظالم کی بدعا نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس صابرہ عورت کی یہ بات بہت پسند آئی کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کی اس صفت کا تذکرہ فرما دیا۔
جو ضرب المثل کے طور پر قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے ایک سبق کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما کے قصے سے یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم اور تشدد کے باوجود دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اے مسلمانوں اور مومنوں، تم ظلم اور شدائد پر صبر کرنے میں کم از کم ایک عورت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما سے تو ضعیف نہ بنو کہ اس نے عورت ہونے کے باوجود ایک ظالم اور بادشاہ کی سزا کے تمام جتن برداشت کیے اور کرتے ہوئے جان تو دے دی، مگر دین حق کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ شاید اسی سبق کا صلہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ دیا کہ وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں گی، اور اسی لیے جنت کی 4 افضل ترین عورتوں میں سے ان کا شمار فرمایا۔ ان عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ایک سبق آموز واقعہ تھا جو آپ کی نظر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح ایمان کی پختگی دے اور استقامت عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔